دفاعی قوت بڑھانے اور شراکت داری کا نیا دور۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز ہو گیا۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف جام کوال، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری۔ دفاعی نمائش میں 55 ملکوں سے 550 سے زائد نمائش کنندگان اسٹالز لگائیں گے۔ دفاعی نمائش میں پاکستانی ساختہ ٹینک حیدر متعارف کروایا جائے گا۔ پاکستانی ساختہ شیپرڈ 3 ڈرون بھی رکھا جائے گا۔ شہریوں کے لیے تینوں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ تربیت کا کراچی شو 21 نومبر کو پیش کیا جائے گا۔ آئیڈیاز کا سلوگن آرم فار پیس ہے۔ نمائش علاقائی گیٹ وے کے طور پر ثابت ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دفاعی نمائش آئیڈیاز میں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نمائش میں تکنیکی معاملات سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔ پاکستان کی دفاعی صنعت فروغ پا رہی ہے۔ دفاعی ضروریات کی برآمدات سے معیشت مضبوط ہوگی۔ دنیا بھر سے آئے مندوبین نمائش سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری کا امکان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ کراچی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ کراچی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد۔ دفاعی نمائش کے باعث 24 نومبر تک احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا۔ کسی بھی قسم کی مذہبی سیاسی اجتماع پر پابندی ہوگی۔ شہر قائد میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کراچی ایئرپورٹ اور ملحقہ علاقے ریڈ زون قرار دے دیے گئے۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں آنے والے راستے محدود۔ ایس ایس پی مری کاشف آفتاب عباسی کے مطابق ایئرپورٹ کے قریب 5 اہم مقامات پر پولیس چیک پوائنٹس قائم کر دیے گئے۔ پولیس اہلکار ہر مشکوک شخص اور گاڑی کی چیکنگ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی دفاعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری میں تاریخ ساز کردار پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہیں۔ آئندہ چند ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے خوشخبری سنا دی۔ بولے کہ ہم نے اصلاحاتی پروگرام کا آغاز کیا، ٹرانسمیشن لائن کی خرابیوں کو دور کیا۔ جہاں بجلی چوری ہوگی وہاں لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اوور بلنگ میں بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کیپیسٹی چارجز کے بغیر قرضے کم نہیں ہوں گے۔ ملک کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ 24 نومبر کا احتجاج بانی پی ٹی آئی سے وفا کے امتحان ہے۔ خود بھی گرفتار نہیں دینی اور ورکرز کو بھی بچانا ہے۔ احتجاج میں صرف ورکرز نہیں، عوام کو بھی لے کر پہنچنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ فائنل کال کے لیے متحرک۔ کارکنوں کو خبردار کرتے ہوئے بولیں، ہر ایم این اے ایم پی اے مرکزی جلوس میں شامل ہونے سے پہلے ویڈیو بنائے گا۔ کسی کے پاس بطور ثبوت ویڈیو نہیں ہوگی تو اسے اگلی بار ٹکٹ نہیں ملے گا۔ احتجاجی تحریک کے دوران انٹرنیٹ بند ہوگا۔ ہمیں متبادل بندوبست کرنا ہوگا۔ 24 نومبر کے احتجاج پر حکومت کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کی طرح یہ فیصلے بھی سیاسی نہیں۔
ہر فائنل کال کے بعد ایک اور کال آتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ بولے کہ بشرا بی بی جو فیصلے کر رہی ہیں اس سے تحریک کی کامیابی ممکن نہیں، ارکان کو جو اہداف دیے گئے وہ ممکن ہی نہیں۔ 24 نومبر کے احتجاج پر حکومت کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے ماضی کی طرح یہ فیصلے بھی سیاسی نہیں، ہر کال فائنل کے بعد ایک اور کال آتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کے وفد کی ملاقات۔ گورنر نے طلباء کو درپیش مختلف مسائل سنے، ان کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ گورنر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طلباء یونیورسٹیز بحال ہونی چاہیے۔ طلباء یونیز کا مقصد طلباء ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنے مسائل حل کر سکیں گے۔ گورننس پنجاب نے مزید کہا کہ نوجوانوں نے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو نوجوانوں کی امید ہے۔ لاہور اور کراچی کا فضائی معیار اتنا مضر صحت ہے۔ لاہور دنیا کا دوسرا، کراچی 5واں آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 280، کراچی کا 203 ریکارڈ۔ پنجاب کے بعض شہروں میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری۔ لاہور اور ملتان ڈویژن کے سوا تمام اضلاع میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ ریسٹورانٹس کو رات 10 بجے تک کھلا رہنے کی اجازت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 359 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 95,354 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس نے آج کاروبار کے دوران نئی بلند ترین سطح 95,498 عبور کر لی۔ نارتھ ناظم آباد میں چوکیدار کے تشدد سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق چوکیدار ملزم ولید خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم ولید خان نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ رکشہ کھڑا کرنے پر جھگڑا ہوا۔ ہاتھا پائی کے دوران رکشہ ڈرائیور محبوب کو سینے پر لگا جس سے اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ ٹرمپ کی غیر قانونی امیگریٹس کی جبری بے دخلی کے لیے ہنگامی حالات نافذ کرنے کی تیاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے فوجی اثاثے کا استعمال کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران بار بار غیر قانونی امیگریٹس کو ڈپورٹ کرنے کی بات کی تھی۔ لیبنان سے اسرائیلی شہر تل ابیب کے نواح میں میزائل حملہ، 4 افراد زخمی۔ وسطی اسرائیل میں حملوں کے سائرن بج گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی تل ابیب میں میزائل گرنے سے آگ لگی جبکہ لیبنان سے فائر کیے گئے میزائل تباہ کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی انروا کے مطابق غذائی سامان سے بھرے 109 ٹرک لوٹ لیے گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار۔ محمد یوسف کے 2 سے 3 ذمہ داریوں کی پیشکش کی جائے گی، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چند روز قبل محمد یوسف نے قومی ٹیم کے سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ عبدالرزاق سے بھی رابطہ کر کے انہیں نئی ذمہ داری دیے جانے کا امکان۔ اور قومی ویمن ون ڈے ٹورنامنٹ کے دیگر میچز منسوخ۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں آگ لگنے کے بعد ٹورنامنٹ کو مختصر کر دیا۔ ویمن ون ڈے ٹورنامنٹ میں باقی راؤنڈ کے میچ نہیں ہوں گے۔ ابتدائی 4 میچز کے بعد 2 ٹاپ ٹیمیں انویزیبل اور اسٹار فائنل کھیلیں گی۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق فائنل کی تاریخ اور وینیو کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔